یوسف علیہ السلام بھی جو انسان تو ان کے دل میں بھی کچھ تھوڑا سا ایک وسوسہ، جہاں ان کے دل میں مسئلہ گزرا تو کہتا لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ اگر ہماری برہان نہ دیکھتے، دلیل نہ دیکھتے، ہماری کوئی چیز نہ دیکھتے، خاص اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہوا بند کمرے میں، اور وہ یہ ہوا کہ جہاں یہ دونوں کے دونوں کمرے میں الگ تھلگ ہیں، وہ تو پوری طرح متوجہ ہے۔ یوسف علیہ السلام ڈر رہے ہیں اللہ سے، اور معمولی سے دل میں خیال یوں کراس ہوا کہ فوراً یعقوب علیہ السلام سامنے دکھائی دیے، روایت کے مطابق اپنی انگلیاں جو ہے منہ میں کیے ہوئے۔ یہ برہان۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں اللہ کی طرف سے ان کو دکھائی دی۔ تیسری یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دکھائی دیے، کوئی شکل دکھائی دی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بچانا چاہ رہے تھے، یہ نہیں بچائیں۔ اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھنا، جب تک میری مدد نہیں ہوگی گناہ سے تم نہیں بچ سکتے، اور جب تک میری مدد نہیں ہوگی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ یہی ہے اس کا مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا۔ اس لیے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح جب سنو تو کیا کہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، نماز کی طرف تیرا بلانے والا بلا رہا ہے، لیکن جب تک تیری طرف سے توفیق نہیں ہوگی میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ یہ مسجد میں جو ہم آئے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، یہ جو اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے سن رہے ہیں، توفیق الہی۔ تو وہ لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم برائی کو اور خراب چیزوں کو اس سے دور کرتے رہتے تھے، ہمارا نیک بندہ تھا۔ اب جہاں یوسف علیہ السلام نے حفاظت کر لی، اللہ کی مدد آ گئی، یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کئی دروازے تھے اور وہ زلیخا نے بند کر رکھے تھے۔ سٹھانی واستبق الباب، دوڑے۔ یوسف علیہ السلام آگے، یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اور زلیخا پیچھے دوڑ رہی ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ دونوں رہے ہیں، دونوں کی نیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک دوڑ رہا ہے حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے، اور دوسری دوڑ رہی ہے حکم الہی کو توڑنے کے لیے۔ دنیا میں لوگ دوڑ رہے ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں اللہ کے احکامات کو توڑنے کے لیے۔ جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اللہ ان کی ایسی حفاظت اور مدد کرے گا جیسے یوسف علیہ السلام کی حفاظت اور مدد کی، اور اللہ کے احکامات کو توڑنے کے لیے جو دوڑتے ہیں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا جیسے اللہ نے زلیخا کو رسوا کیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نبیوں کے پیچھے چلو تو کامیابیوں تک پہنچو گے، کہ نبیوں کے پیچھے جو چلے گا وہ کامیابیوں تک پہنچے گا، اور کتے کے پیچھے جو چلے گا بھائی وہ کامیابی تک پہنچے گا نہیں کرنا۔ یہ سائنس والے جتنے ہیں نا، ان کا امام کتا، سب سے پہلے چاند پر کتے کو بھیجیں گے، پیچھے پیچھے جائیں گے، مریخ پر کتے کو بھیجیں گے، پیچھے پیچھے جائیں گے۔ یہ کہا جائے گا نبیوں کے پیچھے چلنے والے یہ ہمیشہ مرادوں کو پہنچتے ہیں، اور کتے کے پیچھے چلنے والے یہ نامراد ہوتے ہیں، کیونکہ نبی یہ اللہ کے غیبی خزانوں کو بتاتا ہے، خدا کی غیبی چیزوں کو دیکھا ہوا بتاتا ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ واستبق الباب، دونوں کو دونوں دوڑے۔ مفسرین نے لکھا ہے وہ دروازے بند تھے، جہاں دروازے تک یوسف علیہ السلام پہنچتے تالا ٹوٹ جاتا، دروازے پر پہنچتے تالا ٹوٹ جاتا، دروازہ کھل جاتا۔ زلیخا اور پیچھے بھاگتی دوڑتی، یہ عورت ذات، یہ جوان ہے، وہ تھوڑی معمر ہے۔ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ دوڑتے دوڑتے وہ ایک مرتبہ تو گر پڑی، کیونکہ یہ نوجوان ہے یہ تو اپنے قوت سے بھاگ رہے، اور وہ گری پھر دوڑی۔ واستبق الباب،
وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدہا لد الباب. ایک روایت کے مطابق 7 دروازے تھے، دوسری روایت کے مطابق 8 دروازے تھے، کچھ روایت کے مطابق 15 دروازے تھے، اور کچھ روایت کے مطابق 20-25 دروازے تھے. جتنے بھی دروازے ہوں وہ سارے کے سارے دروازے کھلتے گئے. حضرت فرماتے تھے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ گے تو زندگی میں جتنے تمہارے دروازے بند ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کھولتا جائے گا. جو دروازے بند ہیں ان کا رحمتوں کے دروازے اللہ کھولتا جائے گا. آپ کو چابی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا خالی چلنا کافی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یوسف جتنا سبب تو اختیار کرو. بھائی یوسف علیہ السلام دوڑے تبھی تو دروازہ کھلا، یہ تو نہیں کہ وہیں بیٹھے رہے دروازہ کھلا، بھی دوڑ لگائی تبھی تو دروازہ کھلا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یوسف علیہ السلام جتنا سبب تو اختیار کرو، وہ دوڑے دروازے تک پہنچے دروازہ کھلا، مسیری پر بیٹھے بیٹھے دروازہ نہیں کھلا تو تم گھروں پر بیٹھے رہو گے تو دین کیسے پھیلے گا؟ کم سے کم اتنی تو دوڑ لگا لو جتنی یوسف نے لگائی تھی. سبب اتنا اختیار کر لو، مدد وہی آئے گی جو یوسف کے ساتھ آئی تھی. اللہ کی مدد وہی آئی تھی. اب یہ دونوں کے دونوں دوڑے اور دروازے کھلتے گئے. آخر میں زلیخا نے کہا کہ یہ تو ہاتھ لگنے کا نہیں، یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پکڑ لیا اور قمیص جو ہے وہ پھٹ بھی گیا. یہ آخری دروازہ تھا. جہاں وہ دروازہ کھلا